ذالکم یہ بات، کون سی بات؟ یہ جو تھکنے اکتانے والی ہے کہ تھکو نہیں اکتاؤ نہیں، لکھ لو چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ذالکم اقسط زیادہ انصاف والی ہے. اقسط کا معنی ہے اقوم اعدل عند اللہ اللہ کے ہاں. واقوم اور زیادہ قائم کرنے والی ہے للشہادت گواہی کو، یعنی اس سے زیادہ درست گواہی ادا ہو سکے گی. وہ ادنا اور قریب تر ہے. اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو. ترتابو کا روٹ کیا ہوگا؟ رے یہ بے، پیچھے کہاں پڑا ہے ریب؟ لا ریب فی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات آپس میں اتنے واضح ہو جانے چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی شک نہ ہو، اطمینان ہو. الا مگر ان تکونا کہ ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر، آمنے سامنے، دست بدست، قیمت دی اور چیز لے لی. جیسے عام طور پر آپ دکان پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے دے کے آ جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ کو رسید بھی ہر دفعہ ملے. تو اس طرح کی اگر چھوٹی موٹی چیز کا لین دین ہو رہا ہے تو رسید کا لین دین نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. تدیرونہا تم گھماتے ہو اس کو. تدیرونہ کا لفظ جو ہے دال واو رے سے ہے، دور کہتے ہیں گھمانے کو. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پیچھے پڑا ہے؟ دائرہ، دیار. تدیرونہا یعنی آپس میں گھماتے ہو اس کو. کیسے گھماتے ہو؟ یعنی ایک پیسے دے رہا ہے، دوسرا چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے پیسے دیے، اس نے چیز دے دی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک دائرہ بن گیا بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اس کو. واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تجارت کرتے ہو. اور خاص طور پر کوئی بڑا سودا ہو، چھوٹے موٹے بزنس یا تجارت میں نہیں بلکہ بڑے سودوں میں. مثلا بڑا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے گھر خریدا ہے، کوئی بزنس خریدا ہے، تو اس میں عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیع نامہ لکھا جاتا ہے نا. اور وہ صرف لکھا نہیں جاتا کہ آپ خود بیٹھ کے لکھ لیں یا کوئی کاغذ لا کے خود ہی بھر کے رکھ لیں. پھر کیا ہوتا ہے لکھنے کے بعد؟ اس پہ گواہ ہوتے ہیں، اس پہ سٹیمپس لگتی ہیں. اور چھوٹی موٹی تجارت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ جسے واؤچر دیتے ہیں. ولا یدارہ اور نہ نقصان دیا جائے. یدارہ کا روٹ کیا ہوگا؟ دواد رے رے، ضرر. کاتبن کاتب، کاتب کو نقصان نہ دیا جائے. کاتب کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کاتب کو کہا کہ دیکھو تم لکھنے سے انکار نہ کرنا، اور جو لکھوا رہا ہے اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کاتب کو نقصان نہ دینا. یعنی دونوں طرف سے معاملہ ہوگا نا. تو نقصان نہ دیا جائے کاتب کو. کیسے؟ یعنی غلط بات نہ لکھوائی جائے اور اس کی آخرت کا نقصان نہ کرایا جائے، یا یہ ہے کہ پھر پریشرائز نہ اس کو کیا جائے. ولا شہید اور نہ گواہ کو. گواہ کو بھی نقصان نہ دو. گواہ کو نقصان دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی مصلحت کی خاطر اس کی مصلحت میں خلل نہ ڈالو. کیسے؟ کہ ابھی تم پہنچو، فوراً پہنچو، اپنا سب کام چھوڑ کے آؤ. نہیں، اس کے بھی حالات کو سامنے رکھو. پھر یہ ہے کہ اگر وہ دور سے آ رہا ہے تو اس کا کرایہ دو، اس کو نہ نقصان دو. اس کا کیا کام؟ کام تمہارا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جھوٹی گواہی نہ دلواؤ اور بار بار بلا کے تنگ نہ کرو. آج کل آپ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ گواہی دینے سے بہت ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں آتا. یا پھر جھوٹی گواہی دینے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کسی بات کی کچھ خبر نہیں، جو سکھا پڑھا دیا جو ویسی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. تو کیوں لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے حق میں گواہی دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے. جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے. اگر سچی گواہی دے دے اور وہ جس کے خلاف جاتی ہو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دو. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، کیسا؟ نقصان دو گے. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوقن، فسوق کس سے ہے؟ فسق سے. اور فسق حد توڑنا یعنی گناہ کرنا. وہ گناہ ہوگا بکم تمہاری طرف سے، یعنی تم گناہگار ٹھہرو گے. واتقوا اللہ
اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ. یعنی یہ سارا حکم کس لیے سنایا گیا؟ علم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے. اور سب سے بہتر کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ. اس لیے کہ واللہ، اللہ بکل شیء، ہر چیز کو علیم، جاننے والا ہے. لہذا جو کام اس نے جس طریقے پر کہا ہے ویسا ہی کرو، اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.